الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو اللہ نے کتاب دی اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے. قرآن کی تلاوت اس کے آداب اور جو تعلیمات ہیں تلاوت کے بارے میں اس کے مطابق کی جائے تو پھر تلاوت کا اپنا پھل اور ثمرہ ملتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ ظاہری آداب ہیں، ان کا اختصار سے ذکر پچھلی نشست میں ہوا. قرآن پاک کی تلاوت کے کچھ باطنی آداب ہیں، ان میں سے کچھ کا ذکر آج ہوگا انشاءاللہ. باطنی آداب، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کلام اللہ کیا ہے، اللہ کا کلام یہ کیا ہے. اللہ کا جو کلام ہے حقیقت میں جیسے اللہ کی ذات بہت بلند اور بالا ہے، عظمت اور جلال والی اور کبریائی والی، اسی طرح اس کا کلام بھی بہت بلند و بالا ہے، عظمت اور کبریائی والا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو بندوں سے کلام کیا ہے یہ بندوں کے درجے پہ اتر کر کیا ہے. کیسے؟ جو بندے کلام کرتے ہیں اس میں حروف ہیں، اس میں آواز ہے. حروف الف با تا سا یہ حروف ہیں. بندوں کے کلام میں آواز ہے، اے بی سی آواز بھی نکلتی ہے، حروف بھی. اللہ کا جو کلام ہے، جو اللہ کا اصل کلام ہے، جو اس کی صفت ہے، اس میں حروف بھی نہیں ہے، اس میں آواز بھی نہیں. اللہ کا جو اصل کلام ہے اس میں حروف بھی نہیں ہے، اس میں آواز بھی نہیں ہے. یہ تھوڑا سمجھنا ہے. اب اس کی کیفیت کو بندے نہیں سمجھ سکتے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی ذات کو بندے نہیں سمجھ سکتے. اس کی ذات کی کیا کیفیات ہیں اس کو بندہ نہیں سمجھ سکتا. اسی طرح اس کا کلام، یہ بندوں میں صلاحیت نہیں اس کو سمجھیں کہ حروف اور آواز کے بغیر کیسے کلام ہوتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنا اصل کلام، جو اس کا اصل کلام ہے، اس کی صفت ہے، اگر اس کو اتارتا یا وہ اصل کلام فرماتا تو نہ زمین اپنی جگہ قائم رہتی، نہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہتے، نہ عرش قائم رہتا، سب ٹوٹ پھوٹ جاتے. عرش بھی مخلوق ہیں، پہاڑ بھی مخلوق ہیں، زمین بھی مخلوق. کلام اس کی صفت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پہ، تو جب تجلی فرمائی
تجلی کی ابتدائی ہوئی تو پہاڑ طاقتور ریزہ ریزہ ہو گیا، جعلہ دکا، اور اس کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام صعقہ بے ہوش ہو گئے۔ پہاڑ میں صلاحیت نہیں رب کی تجلی کو سہ سکے۔ اسی طرح مخلوق میں صلاحیت نہیں اس طرح سے کہ اس کا اصل کلام سنیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا، اللہ کا کلام ہوا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام میں صلاحیت رکھی تھی، کلام سنا، لیکن دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو پہاڑ فرمایا دیکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ دیکھ لو، پہاڑ پہ تجلی پڑے گی، تم نہیں دیکھ۔ پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، اس منظر کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ اگر اصل کلام اللہ تعالیٰ فرمائیں جو اصل کلام ہے تو یہ مخلوق کی بس کی بات ہے۔ اللہ نے جو کلام کیا ہے مخلوق کے انسان بندوں کے کلام میں، اس کو آپ سادہ مثال سے سمجھیں۔ جانور ہے، بیل ہے، بکری ہے، بات علمی باریک ہے لیکن مثال سے تھوڑی آسان ہو جائے گی۔ بیل ہے، بکری ہے، گائے ہے، آپ چلا رہے ہیں، آپ بیل بکری گائے کو کہتے ہیں کہ آگے چلو، پیچھے مڑو، تیز چلو، بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، آپ کی بات کوئی نہیں سمجھے گا، نہ بکری سمجھے گی نہ بیل سمجھیں گے۔ خواہ عربی میں کہیں، خواہ پشتو میں کہیں، خواہ اردو میں کہیں، خواہ پنجابی میں کہیں، جانور آپ کی بات نہیں سمجھے گا۔ جانور کو سمجھانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ٹخ ٹخ ٹخ، کبھی چیچی کریں گے، کبھی ٹخ ٹخ کریں گے، کبھی سیٹی بجائیں گے تو جانور آپ کی بات سمجھ لے گا۔ آپ کا کلام نہیں سمجھتا۔ جانور کے درجے پہ آپ جا کے ٹخ ٹخ کرتے ہیں، سیٹی بجاتے ہیں، شیشی کرتے ہیں تو جانور سمجھتا ہے، کلام نہیں سمجھتا۔ آپ نے جانور کے لیول پہ جا کے گفتگو کی، جانور کے لیول، اس کا جو کلام ہے، رب العالمین کا جو کلام ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ حروف والا، آواز والا، یہ اس نے بندوں کے لیول پہ آ کے کلام فرمایا۔ اگر اس کا جو اصل کلام ہے وہ فرماتا تو بندے میں صلاحیت ہی نہیں وہ سننے، اصل کلام یہ ہے۔ تو یہ اس کی مہربانی ہے کمال کہ بندوں کے درجے پہ اتر کے کلام کیا، بندے کو درجے پہ اتر کے کلام کیا، کہ اس کی بندوں کے ساتھ مہربانی ہے۔ تو یہ اس کی کلام کی عظمت ہے کہ کلام کتنا عظیم ہے اس کا۔ جو حروف اور آواز کی صورت میں جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے جو کلام فرمایا ہمارے درجے پہ اتر کے کلام فرمایا۔ اگر اپنے درجے پہ اس کا کلام ہوتا مخلوق اس کو سہ ہی نہیں سکتی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، عرش بھی ٹوٹ جائے۔ اب یہ تو اب سمجھے کہ اس کے کلام کی کیا عظمت ہے۔ اس کی کلام کی عظمت، اس لیے جیسے اس کی حقیقت کلام کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اس کی ذات کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں جو حروف اور آواز کی صورت میں جو کلام اس نے اتارا اس کی بھی اتنی عظمت ہے، بعض اہل معرفت کا کشف ہے بڑی معتبر کتابوں میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ سب سے اوپر جو کتاب ہے، ایک تختی ہے جس پہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لوح محفوظ بھی قرآن لکھا ہوا ہے، وہاں قرآن کا ایک حرف یعنی الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے، ایک حرف اتنا بڑا ہے کہ زمین سے بھی بڑا ہے، ایک حرف اتنا بڑا ہے زمین سے بھی۔ یہ اس کے کلام کی عظمت ہے، اس کی ذات کی عظمت۔ تو اس کا کلام اتنا عظیم کلام ہے، پہلی تو بات ہے۔ اور اس کی کلام کی حقیقت کو ہم سمجھنا چاہیں
اس کلام کی گہرائی کو سمجھنا چاہیں تو بندے سے قاصر ہیں. اس کو ایسے ہی سمجھیں جیسے کہ سورج کی روشنی بڑی اس میں گہرائی ہے, بڑی طاقت ہے, بڑی وسعت ہے, بہت دور تک جاتی ہے سورج کی روشنی, بہت دور تک جاتی ہے, لیکن حتیٰ کہ زمین سے بھی باہر جاتی ہے. سورج بہت بڑا ہے, لیکن ایک انسان کی آنکھ اس سورج کی روشنی سے, ایک انسان کہے کہ میں اپنی آنکھ میں سورج کی روشنی کو سنبھالوں تو نہیں ہو سکتا. اپنی آنکھ سے اتنی روشنی حاصل کرتا ہے جتنی اس کی آنکھ میں صلاحیت ہے اور جتنی ضرورت ہے. انسان اپنے کام کرتا ہے, سورج کی روشنی کو اپنی آنکھ میں نہیں سنبھال سکتا. باقی اسی طرح اللہ کا جو کلام ہے, اس کلام کی گہرائی اور وسعت کو بھی کوئی انسان اپنے دماغ اور دل میں سما نہیں سکتا. ہر انسان اپنے درجے بدرجہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, نفع لیتا ہے. اس کی کلام کی بہت بڑی عظمت ہے. اس لیے دوسرا درجہ یہ ہے, پہلے تو اس کی کلام کی عظمت کو سمجھنا, دوسرا جو کلام کرنے والا ہے اس کی عظمت سمجھنا. ایک عبارت ہے, ایک حکم ہے, ایک عام آدمی کی طرف سے ہے, اور وہی عبارت وہی حکم ہے بادشاہ کی طرف سے. اگر وہی عبارت یا وہی حکم بادشاہ کی طرف سے ہو تو اس عبارت اور حکم کی درجہ بڑھ جاتا ہے. وہی عبارت, وہی لفظ, وہی اسٹیٹمنٹ ایک عام آدمی کی طرف سے ہو, اس کا درجہ نہیں رہتا. تو کلام کی طاقت اس کے پیچھے کلام کرنے والے کی اہمیت پہ ہوتی. کلام کس کا ہے؟ رب العالمین کا کلام. اتنا بڑا عظمت والا رب ہے, جب اس کا کلام ہے تو میرے دوستو پھر یہ تو اتنا اونچا کلام ہے کہ بندے کی حکم ہے کہ اس کلام کی عظمت اتنی ہے, لا یمسو الا المطہرون, جن صفوں میں لکھا ہوا ہے, جس جلد کے اندر محفوظ ہے, اس کو جب تک تم پاک نہ ہو چھوؤ نہیں. اسی طرح وہ ہاتھ جو ناپاک ہوں ان اوراق کو نہیں چھو سکتے جس میں قرآن لکھا ہے, اللہ کا کلام لکھا ہے. وہ زبان جو ناپاک ہو اس کلام کو نہیں پڑھتی جو ناپاک ہو. ایک آدمی ناپاک ہے, اس کو حکم ہے کہ غسل کرے, جب تک غسل نہیں کرتا وہ اپنی زبان سے اللہ کا کلام نہیں پڑھے گا. تب اس کی زبان ابھی اس لائق نہیں کہ اللہ کا کلام پڑھے, کیونکہ ابھی اس کو غسل کی حاجت ہے, ناپاک ہے اس کا جسم. اسی طرح جو صفحات جن میں کلام لکھا ہے ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے, ناپاک زبان اس کلام کو نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح جو دل ناپاک ہو اس دل پہ بھی اللہ کے کلام کے مطالب اور معنی اترتے نہیں ہیں, آتے نہیں ہیں. وہ اللہ کے کلام کا معنی سمجھ نہیں پاتا. وہ دل کیسے ناپاک ہوتا ہے؟ دل گناہوں سے ناپاک ہوتا ہے, نافرمانیوں سے ناپاک ہوتا ہے, ناجائز خواہشات اور شہوات سے ناپاک ہوتا ہے. تو جو دل ناپاک ہو اس کے اوپر قرآن کے مطالب اور معنی نہیں اترتے. تو اس کلام کی عظمت اتنی ہے. حضرت اکرمہ یہ ابو جہل کے بیٹے تھے. اللہ نے ان کو اسلام کی توفیق دی, اسلام کی توفیق ہوئی, اور پھر بعد میں جنگ یرموک میں شہید بھی ہوئے. یہ قرآن پاک جب اٹھاتے تھے, مصحف اٹھاتے تھے, تو کہتے تھے ہوا کلام ربی, ہوا کلام ربی, یہ میرے رب کا کلام ہے. یہ کلام کس کا ہے؟ میرے رب کا, جس نے مجھے پیدا کیا, مجھے پال رہا ہے, پرورش کر رہا ہے, میری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. میرا رب یہ اس کا کلام ہے. کلام کتنی بڑی ذات کا ہے, اس لیے یہ کہتے ہیں یہ میرے رب کا کلام ہے, یہ میرے رب کا کلام ہے. اور غشی طاری ہو جاتی تھی, قرآن کھولتے غشی طاری ہو جاتی تھی.
تو جو کلام کرنے والا ہے اس کی عظمت ہو. کلام کرنے والا کون ہے؟ تمام انسانوں کی، تمام مخلوقات کی جانوں کا مالک و خالق، پہاڑوں، زمینوں، دریاؤں، ہواؤں، سمندروں کا مالک اور خالق، چاند ستاروں کے کشاؤں کا مالک و خالق، زمین و آسمان کا مالک و خالق، عرش و کرسی کا مالک و خالق. اس ذات کی اتنی عظمت ہے تو اس کے کلام کی کیا عظمت ہے؟ اس ذات کی عظمت سمجھیں. وہ اتنی عظمت والا ہے، اگر سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا، اس کی شان پہلے سے بلند ہے. اور سارے لوگ جہنم میں چلے جائیں، نافرمان ہو جائیں، اس کی شان میں کمی نہیں آئے گی. سب کی بندگی سے اس کی شان نہیں بڑھتی اور سب کی نافرمانی اس کی شان نہیں بڑھتی. لہذا وہ اتنی بڑی عظمت والا رب ہے. تیسری چیز، جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو تیسرے درجے پہ آپ نے اپنے دل کو حاضر کرنا ہے اور دل کی سوچ اور بچار کو ختم کرنا ہے. یہ کلام کی تلاوت کا حق ہے، یہ اس کا طریقہ اور اس کا ادب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ جو میں نے کتاب دی اس کو مضبوطی سے پکڑو. مضبوطی سے پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ انگلیوں اور مٹھی کو زبردستی زور سے بھینچ لو، یہ مطلب نہیں ہے. اس پہ غور کرو، مکمل توجہ کرو، اس کے حکموں کو مضبوطی سے اپناؤ، اپنا خیال اور توجہ اس سے نہ ہٹاؤ، کہیں اور نہ کرو. یہ ہے تو قرآن پڑھتے ہوئے کہیں اور خیال نہ ہو. چنانچہ کئی نیک لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے کسی اور چیز کا بھی خیال آتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کیا قرآن سے زیادہ بھی کوئی اچھی چیز ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے اس کا خیال آئے؟ یہ طریقہ ہے. اور نیک لوگوں کا یہ طریقہ تھا کہ قرآن پاک کی کوئی آیت بے دھیانی سے پڑھ لیتے ہیں تو اس کو دوبارہ پڑھتے تھے. اس کو میں نے بے دھیانی سے پڑھ لیا، اس کو دوبارہ. یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت بندہ کرتا ہے جب اس کے اندر عظمت ہو، کلام کی عظمت ہوگی. یہ اس طرح نہیں، اس کلام کی شان نہیں کہ بندہ اس کو بے دھیانی سے پڑھے. اور جو قرآن میں اس طرح دھیان سے پڑھے گا تو وہ قرآن کے اندر ڈوب جائے گا، اس کو کہیں اور کا خیال ہی نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میادین و بساتین و مقاصی و عرائض و دیابیج و ریاض، قرآن میں بڑے بڑے میدان ہیں، قرآن میں بڑے بڑے باغات ہیں، قرآن میں بڑے بڑے قبے ہیں، قرآن میں سجی سجائے دلہے اور دلہنیں ہیں، قرآن میں بڑے خوبصورت ریشم کے لباس ہیں، قرآن میں باغات ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ کون سے ہیں؟ میادین. جو صورتیں میم سے شروع ہوتی ہیں وہ قرآن کے میدان ہیں. میدان کس کو کہتے ہیں؟ میدان بہت وسیع ہوتا ہے، انسان چلتا رہتا ہے، اس کو میدان کہتے ہیں. قرآن کی کچھ صورتیں میدان ہیں قرآن کی، ان میں مضامین بڑے وسیع انداز سے بیان ہوئے، بڑی تفصیل، اس میں بندہ گھومتا رہے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ جو میم سے شروع ہوئی. الف لام میم، الف لام میم صاد، تیسرا الف لام میم را. یہ 3 حروف مقطعات ہیں. بعض صورتیں قرآن کی ان سے شروع ہوئی، میم سے شروع ہوئی، قرآن کے میدان ہیں. الف لام میم سے سورہ بقرہ شروع ہوئی، الف لام میم سے آل عمران شروع ہوئی، الف لام میم سے العنکبوت، الروم، لقمان، السجدہ. یہ ساری صورتیں الف لام میم سے شروع ہوئی ہیں. الف لام میم صاد سے سورہ اعراف شروع ہوئی ہے. الف لام میم را سے سورہ رات شروع ہوئی ہے. یہ اس قرآن کے میدان ہیں، ان میں بڑی تفصیلات ہیں، بہت کچھ بیان ہے. بندہ ان میں داخل ہو جائے، انہی میں گھومتا رہتا ہے. اسی طرح
جو قرآن کی صورتیں را سے شروع ہوئی ہیں، بساتین القرآن، یہ قرآن کی بساتین ہیں، را سے شروع ہونے والی صورتیں بساتین ہیں، یعنی یہ قرآن کے باغات ہیں۔ را سے شروع ہونے والی صورتیں یعنی الف لام را، ان صورتوں میں احکام شریعت بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، انبیاء کے تذکرے بھی ہیں، قیامت کا ذکر بھی ہے، اور آیات کی الفاظ اور سر بھی بڑا خوبصورت ہے، سر بھی بڑی خوبصورت ہے پڑھنے کا، ترنم ہے۔ ان کو باغات کہا جاتا ہے، باغ میں بندہ جاتا ہے، وہاں پھل بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں، نہریں بھی ہوتی ہیں، چشمے بھی ہوتی ہیں، وہاں انسان پھرتا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، مزے لیتا ہے، وہاں سے نکلنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ کون سے صورتیں ہیں جو قرآن کی بساتین ہیں، جو قرآن کے باغات ہیں؟ 5 صورتیں ہیں جو الف لام را سے شروع ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، یہ الف لام را سے شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح قرآن کی مقاصیر، مقصورہ کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑی عمارت، اس کے اندر ایک بڑا قبہ ہوتا ہے، وہ قبہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی خاص بندہ بیٹھتا ہے۔ ایک بڑی عمارت ہو، اس میں جو بادشاہ کے بیٹھنے کی یا اہم بندے کے بیٹھنے کی جگہ، اس کو مقصورہ، وہ قبہ کہتے ہیں۔ ان صورتوں میں بڑی خاص خاص چیزیں بیان ہوئی ہیں، وہ مقاصیر ہیں۔ وہ کون سی صورتیں ہیں؟ یہ وہ صورتیں ہیں مقاصیر جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں۔ مقاصیر، قرآن کی مقاصیر بھی ہیں، اور قرآن کی مسبحات بھی ہیں، قرآن کی مقاصیر بھی ہیں، مسبحات، مقصرات۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں جو تسبیح سے شروع ہوئی ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان ہو رہی ہے، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی پاکی، سبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی پاکی بیان کر۔ یہ پاکی سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ یہ 7 صورتیں، سورہ اسراء، سورہ الحدید، سورہ الحشر، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ تغابن، سورۃ الاعلی، یہ مسبحات ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے عرائس القرآن، عرائس القرآن۔ یہ قرآن کی جیسے دولہا اور دلہن ہوتے ہیں، پوری مجلس میں سب سے زیادہ سجا اور دلہا اور دلہن ہوتے ہیں، جسم بھی صاف ستھرا، لباس بھی صاف ستھرا، ساری مجلس میں وہ نمایاں ہوتے ہیں۔ ان صورتوں میں بڑی نمایاں اور خوبصورت چنے ہوئے مضامین ہیں، یہ اونچے، یہ عرائس القرآن، یہ مسبحات، یہ جو صورتیں ہیں سبح سے شروع ہوتی ہیں، 7 صورتیں جو میں نے بتائی۔ اسی طرح مقاصیر، قرآن کے قبے، وہ صورتیں ہیں جو اللہ کی حمد سے شروع ہوئی ہیں، الحمدللہ۔ ایک تو اس سورہ فاتحہ شروع ہوئی ہے، الحمدللہ۔ سورہ الانعام، یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوئی، سورۃ الکہف، یہ بھی الحمدللہ سے شروع، سورہ سبا، سورہ فاطر، یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کے قبے ہیں، مقاصد۔ اور کچھ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں، یہ کیا ہیں؟ دیابیج، دیباج کہتے ہیں اس کی جمع دیابیج، دیباج کہتے ہیں اس کپڑے کو جس کے اندر بے ریشم ہو، باہر بے ریشم ہو، قیمتی اور خوبصورت اور نرم اور عمدہ کپڑا۔ ان صورتوں کے باہر بھی اللہ نے بڑی تازگی رکھی ہے اور اندر بھی بڑا کمال رکھا ہے۔ یہ کون سی صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوئی ہیں؟ حامیم، اس سے 7 صورتیں شروع ہوئی، سورہ غافر دوسرے نمبر، سورہ فصلت، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ الاحقاف، یہ 7 صورتیں حامیم سے شروع ہوئی ہیں۔ یہ قرآن کے دیباج ہیں۔ اور مفصلات بھی ہیں، مفصلات وہ صورتیں، یہ قرآن کے باغات ہیں۔ یہ سورہ الحجرات سے لے کے سورہ ناس تک یہ مفصلات ہیں۔ تو قرآن میں میدان بھی ہیں، قرآن میں باغات بھی ہیں، قرآن میں قبے بھی ہیں، قرآن میں دلہا و دلہن بھی ہیں،
قرآن میں دیباج بھی ہیں، قرآن میں باغات بھی ہیں. جو قرآن میں داخل ہو گیا وہ باہر نکلے گا نہیں، ان ساری چیزوں کو سیر کرتا رہے گا. اس لیے قرآن کو پڑھنا ہے اور تدبر سے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی. اے بندو میں نے کتاب اتاری ہے بڑی برکت والی، اس کی آیات پہ غور کرو. جب غور کرو گے ولیتذکر اولو الالباب، عقل والے نصیحت لیں گے. غور کرنا بڑا ضروری ہے. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ، یہ چوتھی بات ہے قرآن پاک میں، چوتھا بات نیرم قرآن غور کرنا. چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں لا خیر فی قراء لا علم فی، اس پڑھنے میں کوئی خیر نہیں جو اس میں علم نہیں. ولا خیر فی علم لا فہم فی، اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فہم نہیں. ولا خیر فی عبادت لا تدبر فی، اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و فکر نہیں. اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فہم نہیں. علم کے ساتھ فہم ہونا چاہیے. علم الگ ہے، فہم الگ ہے. علم ہے، فہم یہ ہے کہ اس چیز کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا منشا کیا ہے، یہ لاگو کیا ہوتی ہے، یہ فہم ہے. یہ فہم ہے. سمجھ میں؟ آج لوگ انٹرنیٹ سے دین کا علم لے رہے ہیں، فہم نہیں آ رہا. انٹرنیٹ سے علم ہے، فہم نہیں. قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث ہے، لیکن فہم نہیں. فہم کا مطلب کیا ہے کہ اس آیت کا منشا اور مقصد کیا ہے، اس حدیث کا اور منشا اور مقصد کیا ہے، اپلائی کہاں ہوتی ہے، اس کے بارے میں کیا ہے، یہ ناسخ ہے منسوخ ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اس پہ حکم ہے نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ فہم ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فہم نہیں. فہم جو ہے باقاعدہ پڑھنے سے آتا ہے. علم تو آپ میڈیکل سائنس کی کتاب شاید پڑھ لیں گے تو آپ کو 10-20 دوائیوں کا بھی پتہ چل جائے گا، لیکن فہم نہیں ہوگا کون سی دوائی کہاں لگانی ہے تو آپ دوائی سے مار دیں گے، لوگوں کو صحت مند نہیں کریں گے، مار دیں گے. فہم جو ہوتا ہے وہ ترتیب سے پڑھنے سے آتا ہے، استاد سے پڑھنے سے آتا ہے. تو یاد رکھیں فہم، اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں فہم نہیں. آج جو باتیں کر رہے ہیں نا لوگ، علم کی باتیں نیٹ سے سن کے اور پڑھ کے، یہ فہم کے بغیر ہے، نقصان ہے اس کا. اور اسی فرمایا اس عبادت میں خیر نہیں جس میں تدبر نہیں، غور و فکر نہیں. قرآن پاک میں غور و فکر کرنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں ان تعذبهم فإنهم عبادك، امام نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے. وَإِن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، یہ ایک آیت پڑھتے ہیں سورہ مائدہ کی 118 نمبر آیت. یہاں پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ صبح کا وقت ہو جاتا ہے. اس ایک آیت کو پڑھتے ہوئے پوری رات گزر جاتی ہے اور پھر آپ رکوع سجدہ کر کے نماز مکمل کرتے ہیں. ان تعذبهم فإنهم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے عیسیٰ کہ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو خدا بنایا جائے، اے عیسیٰ بتاؤ آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کو خدا بنایا جائے. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، خدا کا شریک بنا لیا، تو عیسیٰ علیہ السلام جواب میں جو کہیں گے اس میں ایک آیت بھی ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ یہ تیرے بندے ہیں اگر تو ان کو عذاب دے. کیا مطلب؟ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، تو اپنے بندوں پہ مہربان ہے، زیادتی نہیں کرتا. اگر تو عذاب دے گا تو تیرا انصاف ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو ان کو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو غالب ہے. یعنی معاف کرنا تیری کمزوری کی وجہ سے نہیں کہ تو سزا نہیں دے سکتا تو معاف کر دیا، نہیں، بلکہ غالب ہے، غلبے کے باوجود معاف کرے گا. حکیم، حکمت والا ہے. تیرا معاف کرنا یہ نہیں کہ معاملہ سمجھ نہیں آ رہا چلو معاف کر دو، بڑی حکمت والا ہے، سمجھتے ہیں ہر چیز. یہ آیت آپ ساری رات تلاوت کرتے ہیں. حضرت تمیم داری قرآن پاکی، یہ حضرت محمد بن نصر المروزی نے قیام اللیل میں ذکر کیا رضی اللہ عنہ. حضرت تمیم داری قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، پوری رات پڑھ رہے ہیں،
ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو نیکوں کے ساتھ ہوگا؟ یہ غلط سوچ آج بھی ہے. گناہ کر رہے ہیں نا لوگ، یار کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، معافی ہو جائے گی. اللہ ہمارے میرے یہاں اندھیر نگری نہیں ہے. ایک آدمی تقوی کی زندگی گزارتا ہے، فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا آدمی نافرمانی کی زندگی گزارتا ہے. دونوں کا انجام ایک جیسا ہو؟ سوا محیام، زندگی بھی ان کی الگ تھی، ومماتم، آخرت بھی ان کی الگ ہوگی. ساما یحکم، یہ تمہاری غلط سوچیں ہیں کہ نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا ایک ہو جائیں گے. یہ نہیں، میرے ایسا نہیں ہے. یہ پوری رات قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک آیت پڑھ رہے ہیں. حضرت سعید بن جبیر قرآن کی اس آیت پہ پہنچے، وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اس کو پوری رات تلاوت کر رہے ہیں. صبح کے قریب ہوئی تو پھر انہوں نے سجدہ کیا. یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج کے دن جنت والے وہ اور ان کی بیویاں جنت میں بیٹھے، مسحریوں پہ بیٹھے، سایوں کے نیچے بیٹھے، پھلوں کے نیچے بیٹھے. ما یدعون، کبھی پھل کھا رہے ہیں، کبھی جو چاہ رہے ہیں، عیش اور مزے سے بیٹھے ہیں. وہ اور ان کی بیویاں جنت کے باغات میں بڑے سرور سے بیٹھے ہیں. جب ان کیفیات سے بیٹھے ہیں جنت میں، سلام قولا من رب الرحیم، اوپر سے رب العالمین کہے گا بندو تمہیں سلام ہو. مزہ ہی بڑھ جائے گا، مزہ ہی بڑھ جائے گا نعمتوں کا. لیکن فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ مزے سب کے لیے نہیں ہے. اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ، تمہیں آج یہ مزے نہیں دیں گے. یہ مزے متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تم الگ ہو جاؤ مجرموں، تمہیں ادھر سے نکالا جائے گا. یہ ایک آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سعید ابن جبیر پوری رات تلاوت کرتے. کیوں کرتے رہے؟ غور کرتے رہے، غور کرتے رہے کہ کیسے مجرموں کو الگ کیا جائے گا. یہ قرآن کی آیات پہ تدبر ہوگا، پھر ایک آیت دہرائی جاتی ہے، پوری رات تلاوت ہوتی ہے. یہ اللہ کی کتاب کا حق ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.